مگر میدان حشر ہوگا. چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میدان حشر ہوگا اور حشر کے میدان میں ایک صدا بلند ہوگی, این الرجبیون, آ جاؤ اے رجبیوں, اے رجبیوں آ جاؤ. کہاں ہو؟ آ جاؤ, حاضر ہو جاؤ میدان حشر میں, محشر میں حاضر ہو جاؤ. اور روایت کے یہ جملے ہیں کہ کچھ افراد اس آواز, اس صدا کے بعد نمودار ہوں گے کہ جن کے چہرے بیاض سفیدی کی طرح سے چمک رہے ہوں گے, نور کی طرح سے وہ چہرے چمک رہے ہوں گے, اور ان کے سروں پر تاج ہوگا کہ جن پر یاقوت اور در سجے ہوئے ہوں گے, اور ان کے دائیں جانب ہزار ملک, ان کے بائیں جانب ہزار ملک ان کے پروٹوکول کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. اور جب وہ یہاں پر آ جائیں گے تو پروردگار عالم انہیں وہ اجر دے گا کہ جو ان کا اجر ہے, جو ان کی جزا ہے وہ انہیں عطا کی جائے گی. مگر سوال کیا جائے گا اہل محشر کی جانب سے کہ یہ لوگ ہیں کون؟ جواب آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ماہ رجب کے ایک حصے میں روزہ رکھا, چاہے شروع میں یا درمیان ہی حصے میں یا آخری حصے میں. حتیٰ کہ اب یہ امام علیہ السلام کا جملہ ہے, حتیٰ کہ اگر ایک روزہ ولو واحد, ولو صوم واحد, چاہے ایک ہی روزہ کیوں نہ رکھا ہو, ایک ہی روزہ کیوں نہ رکھا ہو, تب بھی پروردگار عالم اسے اجر دے گا. تو اب تو یہ بات ہو گئی کہ جو حدیث آپ کی خدمت میں پچھلے دنوں عرض کی گئی کہ رجب الاسب, رجب کسے کہتے ہیں؟ جنت کی ایک نہر کا نام بھی رجب ہے. وہ نہر اسے ملے گی جس نے ایک روزہ رکھا. اور یہ مقام بھی نورانی چہرہ, یاقوت و در کا تاج, ہزار ہزار ملک دائیں بائیں جانب, اور میدان حشر میں اس انداز سے مبعوث ہونا کہ سارے کے سارے اس رجبی کے مقام پر رش کرتے نظر آئیں کہ پوچھنا پڑے کہ یہ کون ہے. یہ اس شخص کا اجر ہے کہ جس نے ایک روزہ رکھا. تو سوچئے جس نے ایک سے زیادہ روزے رکھے اس کا کیا اجر ہوگا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله